السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام اور معزز دوستو، حماد اشرفی چینل پر آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے، سواگت ہے۔ آج دکنیات کے شعراء و ادباء کے متعلق یعنی بہمنی دور، قطب شاہی دور، عادل شاہی دور، ان تمام ادوار کے شعراء و ادباء کے متعلق سوالات بنائے گئے ہیں۔ تمام سوالات کو غور سے دیکھیں اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ دکنیات میں جتنے بھی سوالات پوچھے گئے ہیں ایگزام میں، ان تمام تر سوالات کو جمع کر کے ہر پہلو سے سوال بنایا گیا ہے تاکہ کسی بھی پہلو سے پوچھے تو اس کا جواب میسر آئے۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ اور خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے شاگرد تھے۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ اور خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے شاگرد تھے۔ سوال نمبر 1 میں ہے کہ معراج العاشقین، ہدایت نامہ، رسالہ بارہ ماسہ، تمثیل نامہ، چکی نامہ، تلاوت الوجود کن کی تصنیفات ہے، یہ بتانا ہے۔ معراج العاشقین، ہدایت نامہ، رسالہ بارہ ماسہ، تمثیل نامہ، چکی نامہ، تلاوت الوجود کن کی تصنیفات ہے۔ اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ الف میں اشرف بیابانی، خواجہ الطاف حسین، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، دال حسب والا میں سے زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا جیم، یعنی کہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز معراج العاشقین، ہدایت نامہ، رسالہ بارہ ماسہ، تمثیل نامہ، چکی نامہ، تلاوت الوجود کے مصنف ہیں۔ سوال نمبر 2 میں ہے کہ بہمنی عہد کا قیام کب عمل میں آیا؟ بہمنی عہد کا یعنی بہمنی دور، بہمنی سلطنت کب قائم ہوئی یہ بتانا ہے۔ الف میں ہے 1386 اور با میں ہے 1347، جیم میں ہے 1369، دال حسب والا میں سے زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا با، یعنی کہ 1347 میں بہمنی دور کا قیام عمل میں آتا ہے، بہمنی سلطنت قائم ہوتی ہے 1347۔ سوال نمبر 2 میں ہے 3 میں کہ فخر الدین نظامی کس دور کے شاعر تھے، یعنی فخر الدین نظامی کس دور کا شاعر تھا یہ بتانا ہے۔ سوال نمبر 3 میں ہے فخر الدین نظامی کس دور کا شاعر تھا؟ الف عادل شاہی دور، بہمنی دور، با جیم قطب شاہی دور، دال حسب والا میں سے زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا با، یعنی کہ بہمنی دور کے شاعر تھے، بہمنی دور کے شاعر تھے فخر الدین نظامی، انہوں نے ہی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ لکھا ہے۔ سوال نمبر 4 میں ہے کہ خوش نامہ جو 170 اشعار پر مشتمل ایک نظم ہے جس کا وزن ہندوی ہے، جس میں خوش نامی ایک نیک سیرت لڑکی کو موضوع سخن بنایا گیا ہے، کس کی تخلیق ہے؟ سوال کیا ہے؟ خوش نامہ 170 اشعار پر مشتمل ایک نظم ہے جس کا وزن ہندوی ہے، جس میں خوش نامی ایک نیک سیرت لڑکی کو موضوع سخن بنایا گیا ہے، یہ کس کی تخلیق ہے؟ الف میں ہے برہان الدین جانم، با اشرف بیابانی، جیم میراجی شمس العشاق، دال حسب والا میں سے زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا کہ خوش نامہ کے مصنف کون ہے؟ تو جیم، یعنی کہ میراجی شمس العشاق خوش نامہ نظم کے مصنف ہیں۔ چلیے سوال نمبر 5 میں ہے خوش نامہ کے بعد خوش نغز 172 اشعار 9 ابواب، اس کے بعد دوسری ہے شہادت التحقیق 563 اشعار، مغز مرغوب 23 اشعار، یہ کس کی منظوم تصنیف ہے؟ یعنی کہ یہ کس کی منظوم تصنیف ہے یہ بتانا ہے۔ خوش نغز ہے، شہادت التحقیق ہے، مغز مرغوب ہے، یہ کس کی
منظوم تصنیف ہے، بتانا ہے 23 اشعار ہے اس میں مغز مرغوب میں۔ الف میں ہے میراجی شمس العشاق، با اشرف بیابانی، جیم امین، دال حسب والا میں سے زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا الف، یعنی کہ میراجی شمس العشاق خوش نغز شہادت التحقیق مغز مرغوب کے مصنف ہیں۔ السلام علیکم۔ سوال نمبر 6 میں ہے کہ مرغوب القلوب، جل ترنگ، گل باز کس کی نثری تصانیف ہے؟ سوال نمبر 6 میں کیا ہے؟ مرغوب القلوب، جل ترنگ، گل باز کس کی نثری تصانیف ہے، یہ بتانا ہے۔ الف میں ابدل، با حسن شوقی، جی میراجی شمس العشاق، دال حسب والا میں سے زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا جیم، یعنی کہ میراجی شمس العشاق کی نثری تصنیف ہے کیا؟ مرغوب القلوب، جل ترنگ، گلباس۔ سوال نمبر 7 میں ہے کہ میراجی شمس العشاق کس دور کے شاعر ہیں؟ میراجی شمس العشاق شاعر ہیں یہ تو، اور نثر نگار ہے تو کس دور کے ہیں یہ بتانا ہے۔ الف میں قطب شاہی دور، بیجاپور دور یعنی کہ عادل شاہی دور، جیم بہمنی دور، دال حسب والا میں سے زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا کہ میراجی شمس العشاق بہمنی دور کے شاعر تھے، جیم صحیح آپشن ہو جائے گا۔ چلیے سوال نمبر 8 میں ہے کہ لازم المبتدی واحد باری نوسر ہار کس کی تخلیق ہے؟ لازم المبتدی واحد باری نوسر ہار کربلا کے متعلق ہے یہ مثنوی نوسر ہار، کس کی تخلیق ہے یہ بتانا ہے۔ آپشن میں ہے الف میراجی شمس العشاق، با نصرت نصرتی، جیم اشرف بیابانی، دال حسب والا میں سے زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا کہ لازم المبتدی واحد باری نوسر ہار، اس کے مصنف ہیں اشرف بیابانی، یعنی کہ جیم صحیح آپشن ہو جائے گا۔ سوال نمبر 9 میں ہے کہ بہمنی دور کی نشاندہی کریں، بہمنی دور کے شاعر کی نشاندہی کریں۔ الف ملا اسد اللہ وجہی، ملا اسد اللہ وجہی، حسن شوقی، جیم اشرف بیابانی، دال حسب والا میں سے زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس میں صحیح جواب ہوگا جیم، یعنی کہ اشرف بیابانی بہمنی دور کے شاعر ہیں، لازم المبتدی واحد باری نوسر ہار کے مصنف ہیں۔ چلیے سوال نمبر 10 میں ہے کہ قصہ آخر الزماں، قصہ آخر الزماں کے کس کی تصنیف ہے؟ قصہ آخر الزماں کس کی تصنیف ہے یہ بتانا ہے۔ الف میں اشرف بیابانی، با میراجی، جیم کمال خان رستمی، دال حسب والا میں سے زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا کہ قصہ آخر الزماں اشرف بیابانی کی تصنیف ہے، اشرف بیابانی واحد باری نوسر ہار، لازم المبتدی اور قصہ آخر الزماں، یہ تمام اشرف بیابانی کی تصنیف ہے۔ سوال نمبر 11 میں ہے کہ بہمنی سلطنت کب تک رہی، بہمنی سلطنت کا قیام کب تک رہا یہ بتانا ہے۔ الف میں ہے 1480، با 1495، جیم 1619، دال حسب والا میں سے زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا با، یعنی کہ 1495 تک، 1347 سے 1495 تک بہمنی سلطنت رہتی ہے۔ سوال نمبر 12 میں ہے کہ عادل شاہی دور کا قیام کب عمل میں آیا؟ عادل شاہی دور کا قیام کب عمل میں آیا یہ بتانا ہے۔ الف میں ہے 1490، با 1495، دال 1686، جیم 1686، دال حسب والا میں سے ایک زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا الف، یعنی کہ 1495 میں بہمنی سلطنت کا قیام عمل میں آتا ہے۔ 1490 میں عادل شاہی، بہمنی نہیں، عادل شاہی دور کا قیام عمل میں آتا ہے۔ عادل شاہی دور کا قیام کب عمل میں آتا ہے؟ تو 1490 میں۔
اور بہمنی سلطنت کا 1347 میں 1495 میں بہمنی عہد کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد عادل شاہی دور کی شروعات ہوتی ہے 1490 میں۔ اب یہاں سے سوال نمبر 13 میں ہے کہ عادل شاہی دور کب ختم ہوا؟ 1690 الف، با 1686، 1495۔ اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ عادل شاہی دور کب ختم ہوا؟ تو با، یعنی کہ 1686 میں عادل شاہی دور 1686 میں عادل شاہی دور کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 14 میں ہے کہ عادل شاہی سلطنت کا بانی کون تھا؟ عادل شاہی سلطنت کا بانی کون تھا؟ الف اسماعیل عادل شاہ، با ابراہیم عادل شاہ، جیم یوسف عادل شاہ، دال حسب والا میں سے زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا جیم، یعنی کہ یوسف عادل شاہ عادل شاہی سلطنت کا بانی تھا۔ نوٹ میں ہے کہ سلطنت عثمانیہ کا شہزادہ یوسف عادل شاہ خطاب ملک الشرق، خطاب کیا تھا؟ ملک الشرق اور عادل خان تھا۔ اس کا خطاب کیا تھا؟ شہزادہ یوسف عادل شاہ جو عادل شاہی سلطنت کا بانی تھا، اس کا خطاب کیا تھا؟ ملک الشرق اور عادل خان۔ سوال نمبر 15 میں ہے کہ عادل شاہی سلطنت کے بانی کون تھے؟ تو یوسف عادل شاہ، اس کا خطاب کیا تھا؟ ملک الشرق۔ اب یہاں پر پوچھا جا رہا 15 میں کہ بہمنی سلطنت کا بانی کون تھا؟ بہمنی سلطنت کا قیام 1347 میں ہوتا ہے اور 1495 تک رہتا ہے بہمنی سلطنت کا قیام۔ اس کے بعد یہاں پر پوچھا جا رہا ہے کہ 1347 میں جو بہمنی سلطنت قائم ہوئی تھی تو اس کا بانی کون تھا؟ بہمنی سلطنت کو کس نے قائم کیا تھا؟ الف میں یوسف عادل شاہ، احمد شاہ بہمنی، جیم علاء الدین حسن بہمنی، دال حسب والا میں سے زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا جیم، یعنی کہ علاء الدین حسن بہمن، انہوں نے ہی بہمنی سلطنت کو قائم کیا تھا۔ سوال نمبر 16 میں ہے کہ عادل شاہی سلطنت بیجاپور کب قائم ہوئی؟ عادل شاہی حکومت بیجاپور کب؟ یہ سوال پہلے بھی گزر چکا ہے۔ الف میں 1495، با 1490 میں یہ حکومت عادل شاہی حکومت کا قیام عمل میں آتا ہے 1490 میں۔ سوال نمبر 17 میں ہے کہ عادل شاہی سلطنت بیجاپور میں کتنے بادشاہ گزرے ہیں؟ عادل شاہی سلطنت بیجاپور میں کتنے بادشاہ گزرے ہیں؟ الف 7، با 9، جیم 8، دال حسب والا میں سے زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح آپشن ہے کہ 9 بادشاہ گزرے ہیں، با صحیح آپشن ہو جائے گا۔ نوٹ میں ہے کہ عادل شاہی سلطنت کا دوسرا بادشاہ اسماعیل عادل شاہ جو فارسی کا اچھا شاعر تھا، وفائی تخلص کرتا تھا۔ عادل شاہی سلطنت کا دوسرا بادشاہ اسماعیل عادل شاہ جو فارسی کا اچھا شاعر تھا اور وفائی تخلص کرتا تھا۔ ابراہیم عادل شاہ اول تیسرا بادشاہ، اسی نے دفتری زبان اردو کیا، یعنی سب سے پہلے عادل شاہی دور میں دفتری زبان اردو کس نے کیا؟ تو ابراہیم عادل شاہ اول۔ ابراہیم عادل شاہ اول تیسرا بادشاہ ہے 8 بادشاہوں میں سے، 9 بادشاہوں میں سے، تو اسی نے دفتری زبان اردو کیا۔ پھر علی عادل شاہ اول دفتری زبان فارسی کر دیا، وہ تھا چوتھا بادشاہ۔ تو علی عادل شاہ اول جو ہے دفتری زبان فارسی کر دیا اور وہ چوتھا بادشاہ تھا علی عادل شاہ اول، یعنی کہ تیسرا بادشاہ ابراہیم عادل شاہ اول دفتری زبان اردو کرتا ہے، پھر علی عادل شاہ جو ہے علی عادل شاہ اول دفتری زبان فارسی کر دیتا ہے اور وہ 8 میں سے 9 میں سے چوتھا بادشاہ رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم عادل شاہ ثانی، معروف بھی جگت گرو، ابراہیم عادل شاہ ثانی ہے اور معروف بھی جگت گرو، اردو کو دفتری زبان بنایا۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی اکبر بادشاہ اور محمد قلی قطب شاہ کا ہم عصر تھا۔ محمد قلیل قطب شاہ ہو گیا، یہاں قلی قطب شاہ کا ہم عصر تھا۔ جگت گرو کی تصنیف نورس ہے 1597۔ 17 راگوں کے تحت 59 گیت اور 17 دوہے لکھے ہیں، ہر گیت سے پہلے راگ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ جگت گرو کے کارنامے، یعنی جگت گرو کس کا لقب ہے؟ تو ابراہیم عادل شاہ ثانی، معروف بھی جگت گرو، یعنی جگت گرو کے لقب سے مشہور ہے۔
اردو کو دفتری زبان بناتے ہیں؟ ابراہیم عادل شاہ ثانی اکبر بادشاہ محمد قلی قطب شاہ کا ہم عصر تھا۔ جگت گرو کی تصنیف ہے نو رس، ابراہیم عادل شاہ ثانی کی تصنیف نو رس ہے، اور 1597 میں 17 راگوں کے تحت 59 گیت اور 17 دوہے لکھے ہیں۔ ہر گیت سے پہلے راگ کا نام دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 18 میں ہے کہ رسالہ وجودیہ کلمۃ الحقائق کس کی نثری تصنیفات ہے؟ رسالہ وجودیہ کلمۃ الحقائق کس کی نثری تصنیفات ہے یہ بتانا ہے۔ الف میں ہے میراجی، با برہان الدین جانم، جیم مقیمی، دال حسب والا میں سے زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا با، یعنی کہ برہان الدین جانم کی تصانیف ہے۔ رسالہ وجودیہ کلمۃ الحقائق نثری تصنیفات میں سے ہے برہان الدین جانم کی، با صحیح آپشن ہو جائے گا۔ سوال نمبر 18 کا اور نوٹ میں ہے کہ میراجی کے صاحبزادے اور خلیفہ تھے، یعنی کہ برہان الدین جانم کون تھے؟ تو میراجی شمس العشاق کے صاحبزادے اور خلیفہ تھے۔ سوال نمبر 19 میں ہے کہ ارشاد نامہ 1582 2500 اشعار پر مشتمل، وصیت الہادی، بشارت الذکر 60 اشعار 5 ابواب میں تقسیم ہے۔ سکہ سہیلا گیت، منفعت الایمان، فرمان از دیوان، اس میں حروف تہجی کو سلوک کے کنایوں کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اس میں فرمان از دیوان میں حجت البقا 1600 سے زیادہ اشعار پر مشتمل ہے۔ پنج گنج یہ کس کی نظمی تخلیق ہے یہ بتانا ہے۔ الف جانم برہان الدین جانم کی، با شوق کی، جیم رستمی کی، دال حسب والا میں سے زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا کہ ارشاد نامہ، اس کے بعد وصیت الہادی، بشارت الذکر، سکہ سہیلا، منفعت الایمان، فرمان از دیوان، اس کے بعد حجت البقا اور پنج گنج، یہ تمام نظمی تخلیق کے مصنف کون ہے؟ نظمی تصنیف کے الف، یعنی کہ برہان الدین جانم۔ اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ الف صحیح آپشن ہوگا الف، کہ برہان الدین جانم ان تمام کے مصنف ہے۔ ارشاد نامہ ہو گئے، وصیت الہادی ہو گیا، بشارت الذکر ہو گیا، سکہ سہیلا ہو گیا، منفعت الایمان، فرمان از دیوان، پنج گنج، حجت البقا، یہ تمام کے مصنف برہان الدین جانم۔ الف صحیح آپشن ہو جائے گا سوال نمبر 19 کا۔ چلیے سوال نمبر 20 میں ہے کہ ابراہیم نامہ 1603 طویل مثنوی ابراہیم کی ذات کو موضوع بنایا گیا ہے، یہ کس کی تخلیق ہے؟ ابراہیم نامہ ایک طویل مثنوی ہے جس میں ابراہیم یعنی کہ ابراہیم عادل شاہ ثانی معروف بھی جگت گرو کو موضوع بنایا گیا ہے۔ اس کے مصنف کون ہے یہ بتانا ہے۔ الف میں ہے امین، با خوشنود، جیم افضل، دال حسب والا میں سے زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا جیم، یعنی کہ افضل ابراہیم نامہ کا مصنف ہے۔ نوٹ میں ہے کہ افضل ابراہیم عادل شاہ ثانی کا درباری شاعر تھا۔ افضل کیا تھا؟ ابراہیم عادل شاہ ثانی کا درباری شاعر تھا۔ ابراہیم نامی بیجاپور کا پہلا ادبی کارنامہ ہے۔ ابراہیم نامہ، نامی نہیں، ابراہیم نامہ بیجاپور کا پہلا ادبی کارنامہ ہے۔ عادل شاہی دور کا پہلا ادبی کارنامہ ہے، کیا ہے؟ ابراہیم نامہ۔ سوال نمبر 21 میں ہے کہ چندر بدن و مہیار یہ بیجاپور کی پہلی عشقیہ مثنوی ہے۔ دکن میں شیری، فرہاد، لیلا مجنو کی طرح چندر بدن اور مہیار کا قصہ مشہور ہے۔ چندر بدن و مہیار یہ بیجاپور کی پہلی عشقیہ مثنوی ہے۔ دکن میں شیری، فرہاد، لیلا مجنو کی طرح چندر بدن مہیار کا قصہ بھی مشہور ہے۔ اس کے بعد فتح نامہ بکھیری رزمیہ مثنوی ہے۔ سومہار کی کہانی، یہ تمام کس کی تخلیق ہے یہ بتانا ہے۔ کیا ہے؟ چندر بدن مہیار، اس کے بعد فتح نامہ بکھیری رزمیہ مثنوی، سومہار کی کہانی، یہ تینوں کے مصنف کون ہے یہ بتانا ہے۔ الف میں خوشنود، با نصرتی، جیم مقیمی، دال حسب والا میں سے زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا جیم، یعنی کہ مقیمی ہے۔ کون ہے؟ مقیمی ہے۔ چندر بدن مہیار، اس کے بعد فتح نامہ بکھیری، سومہار کی کہانی، تینوں کے مصنف مقیمی۔ اس کے بعد سوال نمبر 22 میں ہے کہ بہرام و حسن بانو کس کی تخلیق ہے؟
الف میں امین، شوقی، غواسی، دال حسب علامہ سے زاد، را حسب علامہ سے کوئی نہیں۔ تو بہرام و حسن بانو کی کس کی تخلیق ہے؟ تو یہ الف یعنی کہ امین کی تخلیق ہے، یعنی امین نے اسے لکھا ہے۔ بہرام و حسن بانو نام کی تصنیف ہے، اس تصنیف کے مصنف امین ہے۔ سوال نمبر 23 میں فتح نامہ نظام شاہ، یہ مثنوی جنگ تالی کوٹ کی فتح پر لکھی گئی تھی۔ یہ جنگ وجے نگر کے راجہ اور دکن کے مسلمان بادشاہ کے درمیان ہوئی تھی۔ میزبانی نامہ عادل شاہ کی شادی کی تقریب پر کہی گئی تھی۔ میزبانی نامہ عادل شاہ کی شادی کی تقریب پر کہی گئی تھی، کس کی تخلیق ہے؟ یعنی کہ فتح نامہ نظام شاہ۔ فتح نامہ نظام شاہ کب لکھی گئی؟ یہ مثنوی جنگ تالی کوٹ کی فتح پر، جنگ جو ہوئی تھی تالی کوٹ میں، تو اس کی فتح پر لکھی گئی تھی۔ یہ جنگ کس سے ہوئی تھی؟ تو وجے نگر کے راجہ اور دکن کے مسلمان بادشاہ کے درمیان ہوئی تھی۔ اور دوسری تصنیف ہے میزبانی نامہ، عادل شاہ کی شادی کی تقریب پر کہی گئی تھی۔ میزبانی نامہ کب کہی گئی تھی؟ عادل شاہ کی شادی کی تقریب پر کہی گئی تھی، کس کی تخلیق ہے؟ الف میں ہے حسن شوقی، با صنعتی، جیم مقومی، دال حسب علامہ سے زاد، را حسب علامہ سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا الف یعنی کہ حسن شوقی کی تصنیف ہے فتح نامہ نظام شاہ۔ اس کے بعد میزبانی نامہ، فتح نامہ نظام شاہ، میزبانی نامہ، یہ جو ہے کس کی تخلیق ہے؟ تو حسن شوقی کی۔ سوال نمبر 23 کا الف صحیح آپشن ہو جائے گا۔ سوال نمبر 24 میں ہے کہ خاور نامہ 24,000 اشعار 222 عنوانات پر مشتمل ملکہ خدیجہ سلطان کی فرمائش پر فارسی سے اردو میں منتقل کیا گیا ہے، کس کی تخلیق ہے؟ یعنی کہ خاور نامہ ایک طویل مثنوی ہے جو 24,000 اشعار پر مشتمل ہے اور 222 عنوانات ہے، اس میں موضوع ہے، اور وہ کس کی فرمائش پر لکھی گئی؟ تو ملکہ خدیجہ سلطان کی فرمائش پر، اور فارسی سے اردو میں منتقل کیا گیا۔ یہ کس کی تخلیق ہے؟ الف میں غواسی، با میراجی، جیم کمال خان رستمی، دال حسب علامہ سے زاد، را حسب علامہ سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا جیم، یعنی کہ کمال خان رستمی نے خاور نامہ کو لکھا ہے، جو 24,000 اشعار پر مشتمل ہے، 222 عنوانات ہے، اور کس کے حکم پر لکھا؟ خدیجہ سلطان کی فرمائش پر لکھا۔ خاور نامہ کو ادبیات کا معجزہ بھی کہا جاتا ہے۔ نوٹ میں خاور نامہ کو ادبیاتی معجزہ بھی کہا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے یا بھی ہے، تو ادبیات کو خاور نامہ کو ادبیات کا معجزہ بھی کہا جاتا ہے۔ اگر یہ سوال بنے کہ ادبیات کا معجزہ کسے کہا جاتا ہے تو وہ خاور نامہ۔ سوال نمبر 25 میں ہے کہ قصہ بے نظیر گلدستہ عشق کس کی تخلیق ہے؟ قصہ بے نظیر گلدستہ عشق کس کی تخلیق ہے؟ الف میں صنعتی، با نصرتی، جیم احمد جنید پیکری، دال حسب علامہ سے زاد، را حسب علامہ سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا الف، یعنی کہ صنعتی کی تصنیف ہے قصہ بے نظیر گلدستہ عشق۔ قصہ بے نظیر اور گلدستہ عشق صنعتی کی تصنیف ہے۔ سوال نمبر 26 میں ہے کہ یوسف زلیخا بازار حسن ہشت بہشت جنت سنگار کس کی تخلیق ہے؟ الف ہاشمی، با ملک خشنود، ابن نشاطی، دال حسب علامہ سے زاد، را حسب علامہ سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا با، یعنی کہ ملک خشنود کی تخلیق ہے یوسف زلیخا بازار حسن ہشت بہشت۔ اس کے بعد جو ہے جنت سنگار، جنت سنگار کا ترجمہ ہے ہشت بہشت، تو یہ جو ہے کس کی تخلیق ہے؟ یوسف زلیخا بازار حسن ہشت بہشت، تو یہ ملک خشنود کی تخلیق ہے۔ اب نوٹ میں دیکھتے کیا ہے، نوٹ میں ہے کہ ملک خشنود حبشی غلام تھا جو خدیجہ سلطان کے ساتھ بیجاپور جہیز میں آیا تھا۔ ملک خشنود کون تھا؟ حبشی غلام تھا جو خدیجہ سلطان کے ساتھ بیجاپور جہیز میں آیا تھا۔ سلطان محمد عادل شاہ کی فرمائش پر امیر خسرو کی ہشت بہشت، امیر خسرو کی تصنیف کیا ہے؟ ہشت بہشت کا منظوم ترجمہ جنت سنگار کے نام سے کیا۔ عاجز یوسف زلیخا لیلا مجنون، یہاں کیا کہہ رہا ہے کہ سلطان محمد عادل شاہ کی فرمائش پر امیر خسرو کی ہشت بہشت، امیر خسرو کی ایک تصنیف ہے ہشت بہشت، اس کا منظوم ترجمہ کون کرتا ہے؟ تو ملک خشنود جو حبشی غلام تھا، خدیجہ سلطان کے جہیز میں آیا تھا، تو جنت سنگار کے نام سے کرتا ہے، جنت سنگار کے نام سے کس کتاب کو کرتا ہے؟ امیر خسرو کی ہشت بہشت کو کا منظوم ترجمہ جو کرتا ہے تو جنت سنگار کے نام سے ملک خشنود کرتا ہے، حبشی غلام ہے جو خدیجہ سلطان کے جہیز میں آیا تھا۔ اور آگے ہے کہ عاجز ایک شاعر ہے تو اس کی تصنیف ہے یوسف زلیخا اور لیلا مجنون۔
سوال نمبر 27 میں بیجاپور کے عادل شاہی سلطنت کا 8واں حکمراں کون تھا جو استاد عالم کے لقب سے مشہور تھا؟ الف عادل شاہ، با علی عادل شاہ اول، جیم علی عادل شاہ ثانی، دال حسب علامہ سے زائد، را حسب علامہ سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا جیم، یعنی کہ علی عادل شاہ ثانی استاد عالم کے نام سے مشہور تھا۔ علی عادل شاہ ثانی بیجاپور کی عادل شاہی سلطنت کا 8واں حکمراں تھا جو استاد عالم کے لقب سے مشہور تھا، وہ تھا علی عادل شاہ ثانی۔ سوال نمبر 28 میں ہے نوٹ۔ سوال نمبر 28 میں ہے کہ گلشن عشق علی نامہ تاریخ اسکندری یا فتح نامہ بہلول کس کی تخلیق ہے؟ تاریخ اسکندری یا فتح نامہ بہلول یہ کس کی تخلیق ہے؟ گلشن عشق علی نامہ تاریخ اسکندریہ یا فتح نامہ بہلول یہ کس کی تخلیق ہے؟ الف میں ہے غواسی، با نصرتی، جیم وجہی، دال حسب علامہ سے زائد، را حسب علامہ سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا با، یعنی کہ نصرتی کی تخلیق ہے گلشن عشق علی نامہ تاریخ اسکندری فتح نامہ بہلول۔ نوٹ میں ہے کہ علی عادل شاہ ثانی کا درباری شاعر تھا کون؟ اور اورنگزیب عالمگیر نے نصرتی کو ملک الشعراء ہند سے سرفراز فرمایا تھا، نصرتی کو حاسدوں نے قتل کیا۔ دیکھیے علی عادل شاہ ثانی کا درباری شاعر تھا، علی عادل شاہ ثانی کا درباری شاعر تھا نصرتی، اور اورنگزیب عالمگیر نے نصرتی کو ملک الشعراء ہند سے سرفراز فرمایا تھا، نصرتی کو حاسدوں نے قتل کر دیا تھا۔ سوال نمبر 29 میں ہے کہ گنج مخفی، گفتار حضرت امین، وجودیہ، کلمۃ الاسرار، محبت نامہ، رموز السالکین، کلام اعلیٰ، قربیہ، عشق نامہ کس کی تخلیقات ہے؟ کس کی تصنیفات ہے بتانا ہے۔ کیا کیا ہے؟ گنج مخفی، گفتار حضرت امین، وجودیہ، کلمۃ الاسرار، محبت نامہ، رموز السالکین، کلام اعلیٰ، قربیہ، عشق نامہ یہ تمام کن کی تصنیفات ہے بتانا۔ الف میں ہے میراجی، با برہان الدین جانم، جیم امین الدین اعلیٰ، دال حسب علامہ سے زائد، را حسب علامہ سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا جیم، یعنی کہ امین الدین اعلیٰ کی تصنیف ہے۔ امین الدین اعلیٰ کی تصنیف ہے گنج مخفی، گفتار حضرت امین، وجودیہ، کلمۃ الاسرار، محبت نامہ، رموز السالکین، کلام اعلیٰ، قربیہ، عشق نامہ یہ تمام تصانیف کے مصنف امین الدین اعلیٰ ہیں، جیم صحیح آپشن ہو جائے گا۔ نوٹ میں ہے کہ میراجی کے پوتے اور برہان الدین جانم کے فرزند ہیں۔ امین الدین اعلیٰ کون ہے؟ میراجی شمس العشاق اس کے پوتے ہیں، اور برہان الدین جانم کے بیٹے ہیں۔ کون؟ تو امین الدین اعلیٰ۔ گنج مخفی، گفتار حضرت امین، وجودیہ، کلمۃ الاسرار، محبت نامہ، رموز السالکین، کلام اعلیٰ، قربیہ، عشق نامہ یہ تمام کے مصنف امین الدین اعلیٰ ہے۔ امین الدین اعلیٰ کون ہے؟ میراجی کے پوتے، برہان الدین جانم کے بیٹے۔ سوال نمبر 30 میں ہے کہ معراج نامہ، ساقی نامہ، مفتاح الاسرار، آزاد نامہ، گلزار چشت، شجرۃ الاتقیہ کس کی تخلیق ہے؟ معراج نامہ، ساقی نامہ، مفتاح الاسرار، آزاد نامہ، گلزار چشت، شجرۃ الاتقیہ یہ کس کی تخلیق ہے بتانا۔ الف میں شاہ معظم، با میراجی، جیم امین، دال حسب علامہ سے زائد، را حسب علامہ سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا الف، یعنی کہ شاہ معظم کی تصنیف ہے۔ معراج نامہ ہے، ساقی نامہ ہے، مفتاح الاسرار ہے، آزاد نامہ ہے، گلزار چشت ہے، شجرۃ الاتقیہ ہے یہ تمام کے مصنف شاہ معظم ہے۔ الف صحیح آپشن ہو جائے گا سوال نمبر 30 کا۔ نوٹ میں ہے کہ علی عادل شاہ ثانی کے دور کے صوفی شاعر تھے کون؟ شاہ معظم۔ سوال نمبر 31 میں ہے کہ معراج نامہ، مثنوی یوسف زلیخا، معراج نامہ، مثنوی یوسف زلیخا، معراج نامہ، عشقیہ مثنوی، دیوان ہاشمی، مخمس در نعت و مدح مہدی جون پوری یہ کس کی تخلیقات ہے؟ یہ سب معراج نامہ، مثنوی یوسف زلیخا، اس کے بعد جو ہے عشقیہ مثنوی، دیوان ہاشمی، مخمس در نعت و مدح مہدی جون پوری یہ تمام تخلیقات کس کی ہے بتانا ہے۔ یوسف زلیخا، معراج نامہ، اس کے بعد دیوان ہاشمی، عشقیہ مثنوی، مخمس در نعت و مدح مہدی جون پوری۔ الف میں ہے بحری، با ہے سید میرا ہاشمی، جیم عبداللہ، دال حسب علامہ سے زائد، را حسب علامہ سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا با، یعنی کہ سید میرا ہاشمی کی تخلیق ہے معراج نامہ، مثنوی یوسف زلیخا، اس کے بعد عشقیہ مثنوی، دیوان ہاشمی، مخمس در نعت و مدح مہدی جون پوری
یہ تمام کے مصنف کون ہیں؟ تو سید میرا ہاشمی با، سوال نمبر 31 کا با صحیح آپشن ہو جائے گا۔ نوٹ میں ہے کہ ریختی کا صاحب دیوان شاعر جو علی عادل شاہ ثانی کے عہد کا ممتاز شاعر اور شاہ حاتم مہدی کا مرید تھا، ہاشمی بچپن میں ہی آنکھ کی بینائی سے محروم ہو گیا تھا۔ یہ بھی سوال بنتا ہے کہ کون ایسے شاعر ادیب ہے دکن کے جس کی بینائی بچپن میں ہی چلی گئی تھی؟ تو ہاشمی کی، کس کی؟ سید میرا ہاشمی کی روشنی بچپن میں ہی چلی گئی تھی، اور وہ صاحب ریختی کے دیوان ہے، ریختی کے صاحب دیوان شاعر ہے کون؟ سید میرا ہاشمی، ریختی کے صاحب دیوان شاعر ہے سید میرا ہاشمی، جو علی عادل شاہ ثانی کے عہد کا ممتاز شاعر اور شاہ حاتم مہدی کا مرید ہے، اور ہاشم جو ہے بچپن ہی میں اس کے ہاں کی بینائی چلی گئی تھی۔ سوال نمبر 32 میں ہے کہ من لگن بنگاب نامہ کس کی تصنیف ہے؟ من لگن بنگاب نامہ یہ کس کی تصنیف ہے بتانا۔ الف میں بحری، با اقبال مجید، جیم شوقی، دال حسب والا میں سے زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا بحری، یعنی کہ الف بحری کی تصنیف ہے من لگن بنگاب نامہ، یہ تمام تصنیف بحری کی ہے۔ سوال نمبر 33 میں ہے کہ سید میرا ہاشمی بحری، شاہ معظم، شاہ امین الدین اعلیٰ، امین مقیمی، ملک خوشنود، نصرتی، برہان الدین جانم، عبدل، حسن شوقی، صنعتی، ان سب کا دور بتائیں۔ یعنی کہ سید میرا ہاشمی بحری، شاہ معظم، شاہ امین الدین اعلیٰ، امین مقیمی، ملک خوشنود، نصرتی، برہان الدین جانم، عبدل، حسن شوقی، صنعتی، یہ تمام کس دور کے شاعر ہے یہ بتانا ہے۔ الف میں قطب شاہی دور، با عادل شاہی دور، جیم نظامی دور، دال حسب والا میں سے زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا با، یعنی کہ عادل شاہی دور کے تمام شعراء ہیں، شعراء اور ادیب ہیں سید میرا ہاشمی بحری، شاہ معظم، شاہ امین الدین اعلیٰ، امین مقیمی، ملک خوشنود، نصرتی، برہان الدین جانم، عبدل، حسن شوقی، صنعتی، یہ تمام کس دور کے بادشاہ شاعر ہے اور ادیب ہے؟ عادل شاہی دور کے۔ سوال نمبر 34 میں ہے کہ قطب شاہی دور گولکنڈہ کب قائم ہوا؟ قطب شاہی سلطنت کا قیام کب عمل میں آتا ہے یہ بتانا۔ الف میں 1495، با 1590 اور جیم 1490، دال حسب والا میں سے زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح آپشن ہے الف، یعنی کہ 1495 میں قطب شاہی دور گولکنڈہ کا قیام عمل میں آتا ہے 1495 میں۔ گولکنڈہ سلطنت کا خاتمہ کب ہوا؟ الف میں ہے یعنی قطب شاہی دور کا خاتمہ کب ہوتا ہے یہ بتانا۔ الف میں 1695، 1490، 1690، دال حسب والا میں سے زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا جیم، یعنی کہ 1690 میں، 1690 میں گولکنڈہ سلطنت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تو 1690 میں گولکنڈہ سلطنت کا خاتمہ ہوتا ہے، یعنی قطب شاہی دور گولکنڈہ میں جو قائم ہوتی ہے تو وہ کب قائم ہوتی ہے؟ 1495 میں۔ کب قائم ہوتی ہے؟ 1495 میں۔ اس کا خاتمہ کب ہوتا ہے؟ تو 1690 میں، یعنی قطب شاہی دور گولکنڈہ کا خاتمہ 1690 میں اور 1495 میں سلطنت قائم ہوتی ہے، اور 1690 میں قطب شاہی دور گولکنڈہ کا خاتمہ ہو جاتا ہے 1495 سے 1690 تک۔ اور عادل شاہی دور کا قیام کب ہوا تھا؟ 1490، اور قطب شاہی دور کا 1495، اور خاتمہ کب ہوا تھا عادل شاہی دور کا؟ 1686، اور قطب شاہی دور کا خاتمہ کب ہوا؟ 1690، یعنی 4 سال آگے قطب شاہی دور کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد 5 سال پہلے 1490 میں عادل شاہی دور کا قیام عمل میں آتا ہے، یعنی کہ عادل شاہی سلطنت بیجاپور میں جو قائم ہوتی ہے تو 1490 میں، 1490 سے 1686 تک عادل شاہی دور بیجاپور میں قائم رہتی ہے۔ اس کے بعد قطب شاہی دور 1495 سے 1690 تک، اور بہمنی دور 1347 سے 1495 تک، یعنی کہ 1495 میں بہمنی دور ختم ہوتی ہے اور 1495 میں قطب شاہی دور گولکنڈہ کا دور جو ہے سلطنت وہ قائم ہوتی ہے 1495 میں، اور 1495 میں بہمنی دور کا خاتمہ ہوتا ہے، 1347 میں بہمنی دور کا قیام عمل میں آتا ہے۔ تو مل جلا کے کیا ہوگا من جملہ کہ 1347 میں بہمنی دور کا آغاز قیام عمل میں آتا ہے، عادل شاہی دور کا 1495 میں، قطب شاہی دور کا 1495 میں، 1490 میں عادل شاہی دور کا اور قطب شاہی دور کا 1495 میں، اب بہمنی دور کا خاتمہ 1495 اور عادل شاہی دور کا 1686 میں خاتمہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد قطب شاہی گولکنڈہ کا 1690 میں خاتمہ ہوتا ہے۔
یہ جو ہے یاد رکھنے والی چیز ہے. چلیے لاسٹ میں لکھ بھی دیا جائے گا. سوال نمبر 36 میں ہے قطب شاہی سلطنت کا بانی کون تھا؟ سلطان قلی الف عبداللہ قطب، جیم محمد قلی قطب شاہ، دال حسب والا مسکزاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں. اس کا صحیح جواب ہوگا سلطان قلی قطب شاہ. سلطان قلی قطب شاہ قطب شاہی دور کا بانی تھا. سوال نمبر 37 میں ہے قطب شاہی سلطنت میں کتنے بادشاہ گزرے ہیں؟ الف میں 9، با میں 8، جیم میں 10. تو دال اس میں کیا ہے صحیح آپشن؟ تو با، یعنی کہ 8 بادشاہ گزرے ہیں قطب شاہی دور میں، اور عادل شاہی دور میں 9 بادشاہ گزرے تھے. چلیے سوال نمبر 38 میں ہے کہ پرت نامہ کس کی تخلیق ہے؟ یہ بتانا ہے. پرت نامہ کس کی تخلیق ہے؟ الف فیروز، با سید محمود، اور دال ملا خیال، جیم ملا خیال، دال حسب والا مسکزاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں. اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ الف، یعنی کہ فیروز کی تصنیف پرت نامہ ہے. نوٹ میں ہے کہ سید محمود ملا خیال فیروز قطب شاہی دور کے اولین سید محمود ملا خیال فیروز یہ قطب شاہی دور کے اولین شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں. چوتھے بادشاہ ابراہیم قطب شاہ کے دور سے تعلق رکھتے ہیں. کون کون؟ محمود، ملا خیال، فیروز قطب شاہی دور کے اولین شاعروں میں ہے، اور چوتھے بادشاہ ابراہیم قطب شاہ کے دور سے تعلق رکھتے ہیں. سوال نمبر 39 میں ہے کہ قطب مشتری سبرس تاج الحقائق کی کس کی تخلیق ہے، یعنی کس کی تصنیف ہے؟ اس کا مصنف کون ہے؟ الف میں ملا وجہی، غواسی، احمد جنیدی، دال حسب والا مسکزاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں. تو قطب مشتری سبرس تاج الحقائق کے مصنف کون ہے؟ تو یہ الف صحیح آپشن ہو جائے گا، یعنی کہ ملا وجہی. نوٹ میں ہے کہ محمد قلی قطب شاہ کا درباری شاعر تھا کون؟ وجہی. محمد قلی قطب شاہ نے وجہی کو ملک الشعراء کا خطاب دیا تھا. وجہی کیا تھا؟ محمد قلی قطب شاہ کا درباری شاعر تھا. محمد قلی قطب شاہ نے وجہی کو ملک الشعراء کا خطاب دیا تھا. وجہی 4 بادشاہوں کا زمانہ دیکھتا ہے، یعنی ملا وجہی 4 بادشاہوں کا زمانہ دیکھتے ہیں. اس میں نمبر 1 میں ابراہیم قطب شاہ، نمبر 2 میں محمد قلی قطب شاہ، 3 میں محمد قطب شاہ، 4 میں عبداللہ قطب شاہ. تو چاروں بادشاہوں کا زمانہ ملا وجہی دیکھتے ہیں. تو ملا وجہی کس کے درباری شاعر تھے؟ تو محمد قلی قطب شاہ کے درباری شاعر تھے. محمد قلی قطب شاہ کے درباری شاعر تھے. اب محمد قلی قطب شاہ ہی نے ملا وجہی کو ملک الشعراء کا خطاب دیا تھا. اس کے بعد ہے محمد قلی قطب شاہ مملکت گولکنڈہ کا 5واں فرمانروا ہے. محمد قلی قطب شاہ مملکت گولکنڈہ کا 5واں فرمانروا ہے، یعنی 5واں بادشاہ ہے، اور پہلا صاحب دیوان شاعر تھا. عبداللہ قطب شاہ گولکنڈہ کا 6واں فرمانروا ہے اور صاحب دیوان شاعر بھی ہے. یعنی کہ 5واں بادشاہ جو ہے محمد قلی قطب شاہ مملکت گولکنڈہ کا، وہ پہلا صاحب دیوان شاعر ہے، اور عبداللہ قطب شاہ گولکنڈہ کا 6واں بادشاہ ہے اور صاحب دیوان شاعر بھی ہے. سوال نمبر 40 میں ہے کہ مینا وستونتی سیف الملوک و بدیع الجمال طوطی نامہ کس کی تخلیق ہے؟ یعنی کہ مینا وستونتی، سیف الملوک و بدیع الجمال، طوطی نامہ، یہ تینوں کس کی تخلیق ہے؟ الف میں ہے وجہی، با نصرتی، جیم غواسی، دال حسب والا مسکزاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا جیم، یعنی کہ غواسی. غواسی کی تصنیف ہے کیا؟ مینا وستونتی سیف الملوک و بدیع الجمال طوطی نامہ. مینا وستونتی، سیف الملوک و بدیع الجمال طوطی نامہ، یہ تینوں کس کی تصنیف ہے؟ تو غواسی کی. نوٹ میں ہے کہ غواسی کا نام کیا ہے؟ نام ہے شیخ حسین بہاؤالدین تخلص غواسی. نام کیا ہے؟ شیخ حسین بہاؤالدین تخلص غواسی ہے. کنیت ابو محمد. 1550 تا 1580، یعنی کہ 1550 میں پیدا ہوتے ہیں اور 1580 میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے. ابراہیم قطب شاہ کے عہد میں پیدا ہوئے. محمد قلی قطب شاہ کے عہد میں شاعری شروع کی. عبداللہ قطب شاہ کے دربار کا ملک الشعراء تھا. کس کے دربار کا تھا؟ تو عبداللہ قطب شاہ کے دربار کا ملک الشعراء تھا کون؟ غواسی. غواسی اردو کا پہلا شاعر ہے جس نے باقاعدہ درباری قصیدے لکھے. تو عبداللہ غواسی کس کا درباری شاعر تھا؟ تو عبداللہ قطب شاہ کا درباری شاعر تھا. عبداللہ قطب شاہ ہی نے ملک الشعراء کا غواسی کو خطاب دیا تھا. اور وجہی محمد قلی قطب شاہ کا درباری شاعر تھا، اور وجہی کو محمد قلی قطب شاہ نے ہی ملک الشعراء کا خطاب دیا تھا. نصرتی علی عادل شاہ ثانی کا درباری شاعر تھا،
اور اورنگزیب نے نصرتی کو ملک الشعراء ہند کا خطاب دیا تھا۔ نصرتی جو ہے عادل شاہی دور کا ہے، اور غواصی اور وجہی قطب شاہی دور کا شاعر ہے۔ سوال نمبر 31 میں ماہ پیکر کس کی تخلیق ہے؟ الف احمد جنیدی، ابن نشاطی، قطب رازی، دال حسب علامہ سے زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا الف، یعنی کہ احمد جنیدی اس کی مصنف ہے ماہ پیکر کے۔ احمد جنیدی ماہ پیکر کے مصنف ہیں۔ سوال نمبر 42 میں ہے کہ پھول بن کس کی تخلیق ہے؟ الف ابن نشاطی، با ہاشمی، جیم وجہی، دال حسب والا میں سے زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا الف، یعنی کہ ابن نشاطی۔ تو پھول بن کس کی تخلیق ہے؟ ابن نشاطی کی۔ اب نوٹ میں دیکھتے ہیں، نوٹ میں ہے کہ شیخ مظہر الدین، والد کا نام شیخ فخر الدین، یعنی کہ ابن نشاطی کا نام کیا تھا؟ شیخ مظہر الدین، والد کا نام شیخ فخر الدین۔ عبداللہ قطب شاہ کا درباری شاعر تھا۔ شیخ المشائخ بطور سابقہ لگا تھا، یعنی اس میں ابن نشاطی کے نام میں شیخ المشائخ جو لگا تھا بطور سابقہ، اور عبداللہ قطب شاہ کا درباری شاعر تھا۔ پھول بن میں 1744 اشعار ہیں۔ تو غواصی اور ابن نشاطی دونوں جو ہے عبداللہ قطب شاہ کا درباری شاعر تھا۔ اور کیا نام ہے، وجہی کس دور کا، کس کا درباری شاعر تھا؟ تو محمد قلی قطب شاہ کا درباری شاعر تھا۔ کون؟ وجہی۔ سوال نمبر 43 میں ہے کہ بہرام گل اندام کس کی تخلیق ہے؟ بہرام گل اندام کس کی تخلیق ہے؟ الف میں ملک خشنود، با تبعی، جیم جنید، دال حسب علامہ سے زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا با، یعنی کہ تبعی، یعنی بہرام گل اندام کے مصنف تبعی ہے۔ سوال نمبر 44 میں ہے قطب الدین قادری فیروز بیدری، شیخ احمد گجراتی، ملا اسد اللہ وجہی، غواصی، قطب رازی، میرا یعقوب، حضرت شاہ راجو، عابد شاہ، تبعی، فائز، سید بلاقی، عبداللطیف، مختار، ضعیفی، خواص، قدرتی، سیوک، اولیاء کس دور کا شعرا ہے؟ یہ تمام کس دور کے شعرا ہے یہ بتانا ہے۔ کیا کیا ہے؟ قطب الدین فیروز بیدری، شیخ احمد گجراتی، ملا اسد اللہ وجہی، غواصی، قطب رازی، میرا یعقوب، حضرت شاہ راجو، عابد شاہ، تبعی، فائز، سید بلاقی، عبداللطیف، مختار، ضعیفی، خواص، قدرتی، سیوک، اولیاء یہ کس دور کے شعرا یہ بتانا ہے۔ تو اس کا الف میں ہے بہمنی دور، قطب شاہی دور، عادل شاہی دور، دال حسب والا میں سے زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا با، یعنی کہ قطب شاہی دور کے یہ تمام شعرا ہے۔ کیا ہو جائے گا صحیح جواب؟ با، قطب شاہی دور کے قطب الدین قادری فیروز بیدری، شیخ احمد گجراتی، ملا اسد اللہ وجہی، غواصی، قطب رازی، میرا یعقوب، حضرت شاہ راجو، عابد شاہ، تبعی، فائز، سید بلاقی، عبداللطیف، مختار، ضعیفی، خواص، قدرتی، سیوک، اولیاء یہ تمام قطب شاہی دور کے شعرا ہے۔ سوال نمبر 46 میں ہے، سوال نمبر 46 میں سہاگن نامہ، چکی نامہ کس کی تخلیق ہے؟ ایک چکی نامہ ہے نظمی تخلیق، تو یہ جو ہے الف میں ہے حضرت شاہ راجو حسینی، با عابد، جیم سید بلاقی، دال حسب والا میں سے اقزاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ ایک چکی نامہ ہے خواجہ بندر نواز گیسو دراز کی، جو پہلی نظمی تخلیق ہے۔ اب یہاں پر ایک چکی نامہ ہے، یہ پوچھا جا رہا ہے یہ کس کی تخلیق ہے؟ تو یہ اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا حضرت شاہ راجو، حضرت شاہ راجو، حضرت شاہ راجو حسینی کی تخلیق ہے چکی نامہ، یہ نظمی تخلیق ہے، اور وہ بھی نظمی تخلیق ہے، یہ مثنوی کی حیثیت میں۔ وہ چلیے سوال نمبر 47 میں ہے، یہاں پر شارٹ میں لکھ دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 47 میں ہے کہ رضوان شاہ روح افزا کس کی تخلیق ہے؟ جواب میں فائز، رضوان شاہ روح افزا کس کی تخلیق ہے؟ تو فائز کی۔ سوال نمبر 48 میں ہے کہ معراج نامہ یہ کس کی تخلیق ہے؟ معراج نامہ سید بلاقی۔ شمائل الاتقیاء یہ کس کی تخلیق ہے؟ جواب میں ہے میرا یعقوب، میرا یعقوب کی تخلیق ہے۔ شمائل الاتقیاء یہ میرا یعقوب کی تخلیق ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 50 میں ہے میرات السالکین، گلزار السالکین، کنز المومنین یہ کس کی تخلیق ہے؟ میرات السالکین، گلزار السالکین، کنز المومنین۔ جواب کیا ہے؟ عابد شاہ کی تخلیق ہے۔ میرات السالکین، گلزار السالکین، کنز المومنین یہ کس کی تخلیق ہے؟ تو عابد شاہ کی تخلیق ہے۔ سوال نمبر 51 میں تحفۃ النصائح کس کی تخلیق ہے؟
تحفۃ النصائح کس کی تخلیق ہے؟ جواب قطب رازی، قطب رازی کی تخلیق کیا ہے؟ تحفۃ النصائح۔ اس کے بعد ہے وفات نامہ، سوال نمبر 52 میں ہے وفات نامہ کس کی تخلیق ہے؟ جواب میں ہے عبد اللطیف، یعنی عبد اللطیف کی تصنیف ہے وفات نامہ۔ سوال نمبر 53 میں ہے کہ معراج نامہ کس کی تخلیق ہے؟ جواب میں ہے مختار، معراج نامہ کس کی تخلیق ہے؟ مختار۔ معراج نامہ نام کے کئی مصنف ہے، یعنی کئی مصنف کی تصنیف معراج نامہ نام سے ہے جو اوپر گزر چکی ہے۔ سوال نمبر 54 میں ہے کہ ہدایت نامہ، ہدایات ہندی کس کی تخلیق؟ ہدایت ہندی کس کی تخلیق ہے یہ بتانا ہے۔ جواب میں ہے ضعیفی، ضعیفی کی تخلیق کیا ہے؟ تصنیف کیا ہے؟ ہدایت ہندی، ہدایات ہندی ضعیفی کی تصنیف ہے۔ سوال نمبر 55 میں ہے قصہ حسینی کس کی تخلیق ہے؟ قصہ حسینی کس کی تخلیق ہے؟ جواب میں ہے خواص، یعنی خواص کی تصنیف قصہ حسینی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 56 میں ہے کہ قصص الانبیاء کس کی تخلیق ہے؟ جواب میں ہے قدرتی، قصص الانبیاء کس کی تصنیف ہے؟ قدرتی کی تصنیف ہے۔ سوال نمبر 57 میں ہے کہ جنگ نامہ کس کی تخلیق ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا جنگ نامہ جو ہے سیوک کی تخلیق ہے، سیوک شاعر ہے، اس کی تخلیق کیا ہے؟ اس کی تصنیف جنگ نامہ۔ اب اس کے بعد جو ہے قصہ ابو شہمہ، سوال نمبر 58 میں کیا ہے؟ قصہ ابو شہمہ کس کی تخلیق ہے یہ بتانا ہے۔ قصہ ابو شہمہ کس کی تخلیق ہے؟ تو جواب ہے اولیاء، اولیاء کی تخلیق کیا ہے؟ قصہ ابو شہمہ۔ یہ تمام تصنیفات دکن کے شعراء و ادباء سے متعلق ہے، یہ تمام کو یاد رکھنا ہے، اس لیے کہ ایگزام میں 2-3 کوشچن جو ہے ان تمام تصنیفات میں سے بنائے جاتے ہیں، پوچھے جاتے ہیں کہ یہ کس کی تصنیفات ہے، اور اس میں کس دور کے شاعر، یعنی شاعر کا نام دے دیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ یہ شعراء کس دور کے ہیں، تو اکٹھا کر کے تمام شعراء کو بتا دیا گیا ہے اس میں کہ یہ کس دور کے شاعر ہے، اور دکن کے جتنے بھی مصنفین تھے ان کی تصنیفات تھی، تمام کو جمع کر کے سوالات کے شکل میں پیش کر دیا گیا ہے۔ نوٹ میں ہے کہ بہمنی دور 1347 سے 1495 تک، عادل شاہی دور بیجاپور 1490 سے 1686 تک، قطب شاہی دور گولکنڈہ 1495 سے 1690 تک،